ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایسے شہر میں حاضر ہیں جس کی تعریف امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمائی ہے۔ آپ اتنی آسانی سے کسی کا قصیدہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب آپ اس لائق سمجھتے تھے تب ایسی سرزمینوں کا خطبہ پڑھتے۔ بڑے بڑے لوگ چاہتے کہ آپ ان کی شان میں کچھ کہہ دیں، لیکن وہ صرف ایک شعر کہہ کے جواب انہیں دے دیتے۔ لیکن جب بزرگان دین، اولیاء کاملین کا قصیدہ وہ پڑھتے تو پھر 100 سے زائد اشعار ان کی شان میں لکھتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ اسی سرزمین پہ تشریف حاضر ہیں۔ صاحب عرس جن کے عرس میں آپ حاضر ہیں، ان کا ایک فرمان ہے کہ میری اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ سادات مارہرہ اور سادات بلگرام کی شان یہ ہے کہ ان کے نسب میں کوئی جھول جھال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے دونوں خانقاہوں کے چشم و چراغ تشریف فرما۔ حضرت نجیب میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما، اور بڑا قرب ہے ان دونوں خانقاہوں میں، رشتے بھی ہیں ماشاءاللہ، کئی رشتوں نسبتوں سے رشتے۔ آپ حضرات حاضر ہوئے ہیں اپنے پیر کے وہاں، تو عرس میں آنے کے مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیر کی عادتوں میں سے کوئی عادت لے کے یہاں سے جائیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ معلوم ہو کہ آپ وہ ایسے ملت کے مرید ہیں۔ بے شک، کم سے کم اگر بہت کچھ نہ کر سکیں تو ان کی سادگی لے کے چلے جائیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ان کی سادگی کیسی ہے دیکھ رہے، یہاں ہوں کسی جلسے میں ہوں، مریدین میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ اچھا اتفاق دونوں حضرات کی سادگی بے مثال ہے۔ ہمارے نجیب میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے، ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی سادگی سبحان اللہ۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ان خانقاہوں میں تکلف نہیں ہے اور سخاوت ہی سخاوت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سخاوت، یہ وہ لوگ ہیں جو لینا نہیں دینا پسند کرتے، بے شک، دینا پسند۔ ایک بار میں گیا سنبھل، ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں فاضل صاحب، تو انہوں نے مدرسہ قرات کا بنایا، تو میں نے تقریر ہی میں مشورہ دیا کہ آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ اگر نام ابھی نہ رکھے ہوں
تو یہ دارالقرات ہے، اور مدینے کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب تھے، تو ان کے نام سے آپ رکھ دیجئے تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے تو نام رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے رکھ دیا تو اچھی بات۔ حضرت امین میاں صاحب قبلہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا اب جب بات نکل گئی ہے تو مدرسے کا نام ہو گیا ہے، تو ایک بڑا ہال میں بنواؤں گا جس کا نام ابی بن کعب رہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ گزشتہ سال میں گیا وہاں سنبھل، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ تو حضرت نے ایک حال کی بات کی تھی، انہوں نے تو میرا پورا مدرسہ ہی بنوا دیا۔ اللہ کا کرم ہے۔ یہ بلگرام ہمارے مشائخ کی آرام گاہ ہے، سبحان اللہ۔ محریرہ کے مشائخ کی بھی آرام گاہ ہے۔ خان نوادہ تو ایک ہی ہے۔ آپ حضرات یقین رکھیں کہ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے ایسے بزرگان دین ہیں جن میں سادگی ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، اور ہم لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ بے شک۔ آپ لوگوں کو تو ہے ہی، بڑے بڑے مولانا لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز میں عرض کروں، جو میں نے آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی صحبتوں میں اپنے آپ کو ڈال دو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے، بے شک۔ یریدون وجہہ، اور یہ کام دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ یریدون وجہہ، وہ رضائے الہی کے لیے کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے، ترید و زینت الحیات الدنیا، اسی آیت میں ہے کہ تم دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہو۔ پیر سے مرید اگر اس لیے ہو کہ دنیا مل جائے تو یہ بہت حقیر خواہش ہے۔ پیر سے اس لیے مرید ہویا جاتا ہے کہ خدا مل جائے، بے شک سبحان اللہ۔ رب العالمین کا قرب مل جائے۔ روپے پیسے کے لیے مرید نہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں حضرت پھونک دیں گے تو غریب سے امیر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بزرگوں کی زبان میں تاثیر دی ہے، لیکن یہ مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا قرب اگر حاصل کریں تو ہمارے دل میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ بے شک۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عاشق، ان کو بھی ضرورت پڑتی تھی خانقاہوں کی۔ ہم لوگ مدرسوں میں ایک کتاب تھی شرح جامی، علامہ جامی کی، بڑی اہم کتاب تھی۔ اب تو کہیں پڑھائی جاتی ہے، کہیں کہیں نہیں پڑھائی جاتی۔ علامہ جامی بہت بڑے عالم اور بہت نیک بھی، ایک ایک مہینے کا روزہ وہ نفلی رکھا کرتے مسلسل۔ ایک بار ایک مہینے کا روزہ مسلسل رکھا، اور افطار کے وقت ایک ہوٹل میں گئے کھانا کھانے۔ جب ہوٹل میں گئے تو مالک نے کہا کہ پیسے پہلے جمع کر دیجیے۔ علامہ جامی نے جمع کر دیا، کہا بیٹھ جائیے، انتظار کیجیے کھانے کا۔ بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے، روزے سے تھے۔ اب جتنے لوگ ان کے بعد آئے سب کو کھانا ہوٹل والے نے دے دیا، علامہ جامی کو نہیں دیا۔
یہ بڑے ناراض ہوئے، اندر سے اٹھ کے آئے، کہنے لگے پیسے تو تم نے پہلے جمع کروا لیے اور کھانا مجھے ابھی تک نہیں دیا، تمہیں کچھ معلوم ہے 1 مہینے سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، مسلسل بھوکا ہوں، پیسے تم کو دے دیا اور کھانا تم نے نہیں دیا، کیا بات ہے؟ تو ہوٹل کا وہ ملازم جو کھانا دیتا تھا اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا تو کوئی میرے اوپر احسان کیا، بلکہ آپ کے روزے سے آپ کا نفس اور موٹا ہو گیا، آپ کو یہ گمان ہو گیا کہ میں نے 1 مہینہ روزہ رکھا، موٹا ہو گیا آپ کا نفس۔ تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ارے یہ تو کوئی اللہ والا بندہ لگ رہا جو میری اصلاح کر رہا۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ پھر یہ نفس موٹا اگر ہو گیا تو دبلا کہاں ہوگا یہ بتاؤ؟ واہ 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 واہ۔ تو اس نے کہا سنو تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے، تمہارا انتظار خواجہ عبید اللہ احرار سمرقند میں کر رہا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں نہیں، تمہارا نفس وہی دبلا کریں گے۔ انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا، بہت بڑے عالم تھے، کتاب ان کی بڑی روزے دار عامل تھے، لیکن ضرورت تھی ان کو۔ سمرقند کا سفر کیا اور سمرقند کے حدود میں جب داخل ہوئے تو خواجہ عبید اللہ احرار جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں ان کو کشف سے معلوم ہو گیا کہ علامہ جامی میرے یہاں آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ معلوم ہو گیا۔ خادم سے کہا دیکھو مولوی صاحب آ رہے ہیں، جب وہ آ جائیں تو کھانا لے کے جاؤ سونے کے برتن میں۔ سونے کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے، امتحان کے لیے بھیجا کہ جاؤ مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں وہ۔ تو جب یہ پہنچے تو خادم کھانا لے کے گیا، اور جب انہوں نے دیکھا وہ سونے کا برتن تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، سونے کے برتن میں کھانا، اس میں تو منع کیا گیا شریعت میں، میں کھانا کیسے کھاؤں؟ تو حضرت نے کہا تھا کہنا کھانا ہو کھائیے نہیں تو جائیے۔ تو جب خادم نے کہا کہ سنیے کھانا ہو مولوی صاحب تو کھائیے نہیں تو جائیے، تو یہ سمجھ گئے کوئی راز ضرور ہے اس میں، تو کھانا اس میں سے نہیں کھایا، لیکن نکال کے پتھر پہ رکھا اور پتھر سے اٹھا کے 1 لقمہ منہ میں ڈالا اور قلب علامہ جامی کا فوراً روشن ہو گیا۔ 1 لقمہ ڈالنا تھا، قلب روشن ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد علامہ جامی کی جو عزت افزائی ہوئی ہے خواجہ عبید اللہ احرار سے مرید ہونے کے بعد، ان کی شان، پھر ان کی نعتیں، ان کے قصیدے آپ پڑھیے تو سمجھ میں آتا کتنے بڑے عاشق رسول ثابت ہوئے علامہ جامی علیہ الرحمہ۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، پیر کی ضرورت پڑتی ہے، مگر وہ لوگ اس لیے نہیں مرید ہوتے تھے کہ ان کا گھر مال سے بھر جائے گا، اس لیے مرید ہوتے تھے کہ ان کا قلب روشن ہو جائے، وہ باعمل ہو جائیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اور خاص بات یہ ہے، میں تو اپنے ہم عمر کے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے صرف پیر صاحب کے سامنے ہی عقیدت کا اظہار مت کیجیے، اصل عقیدت وہ ہے جو غائبانے میں ہوتی ہے۔ میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو آنے جانے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہو یہ تو ایک رسم ہے، اصل محبت وہ ہے جو وہ استاذ کے غائبانے میں دل میں رکھی جائے، بزرگوں کے غائبانے میں دل میں رکھی جائے، وہ سامنے نہ ہو، پھر آپ عقیدت کا اظہار کرو، ان کا خطبہ پڑھو، ان سے محبت کرو، ان کی آل اولاد سے محبت کرو، ان کی نسلوں سے محبت کرو، ان کے تبرکات سے محبت کرو، یہ ہے اصل محبت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا عقیدت مند بنائے، اور ہمارے ان بزرگوں کو حضرت اویس میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، حضرت بادشاہ میاں صاحب قبلہ،
اور خانوادے کے تمام افراد، میں سب کا نام بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات کو عام و تام فرمائے۔ ابھی بادشاہ میاں صاحب فرما رہے تھے کہ 1500 بوتلوں پر تو مجھے پھونکنا پڑتا ہے روزہ، کہتے ہیں یہ سب درد کرنے لگتا۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی تو دین کی بہت بڑی خدمت ہے، اور آپ کے نانا جان کی سنت ہے۔ بے شک ٹھنڈیوں میں سید الانبیاء کے پاس لوگ لے کے آتے پانی کہ حضور اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیجئے، تو حضور ٹھنڈک کے باوجود لوگوں کی دلجوئی میں اپنا دست مبارک ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے تاکہ لوگوں کو اس سے شفا حاصل ہو جائے۔ بے شک تو یہ طریقہ تو آپ کے گھر کا ہی ہے، ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور یہ خدمتیں تو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر، ہمارے مرشدین کرام یہ سب انجام دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، انہیں دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو سچی عقیدت رکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جس عقیدت سے آپ آئیں گے اللہ اس کی جزا دے گا، اور جب یہاں سے آپ واپس ہوں تو اتنا ضرور دل میں عہد کر کے واپس ہوں کہ آپ لوٹ کے جائیں تو کچھ بدل چکے ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر والے، آپ کے ملنے والے دوست احباب یہ سمجھیں کہ یہ شخص اپنے پیر کی بارگاہ سے آیا ہے، اس کا مزاج بدل گیا ہے، اس کی طبیعت بدل گئی ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب نماز پڑھنے لگا ہے۔ بے شک۔ اور اللہ کا شکر ہے بہت کم پیر لوگ ہیں جو جلسوں میں اپنی عوام کو نصیحت کرتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں حضرت نجیب میاں صاحب قبلہ، حضرت اویس میاں صاحب قبلہ یہ کہتے ہیں تم لوگ آئے ہو تو نماز پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ تم لوگ آئے ہو چادر چڑھا رہے ہو مزار پہ، تو چادر چڑھانے کے بجائے تم اپنے مدرسوں میں کسی مدرسے میں کتاب دے دیا کرو، اس کو لوگ پڑھیں گے تو اس سے زیادہ ثواب ملے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ حضرات کو، ہم لوگوں کو سچی راہ دکھاتے ہیں، ان کے لیے غائبانے میں بھی دعا کریں، ایک ٹائم بنا لیں کہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے پیر کے لیے دعا کریں، پیر کے خانوادے کے لیے دعا کریں۔ یہ غائبانے میں جو آپ دعا کریں گے یہ سچی محبت ہوگی، انشاءاللہ اللہ اس کی جزا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔